الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو نہ کسی جناتی حوالے سے، نہ کسی اثراتی حوالے سے، نہ ہی ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ، بلکہ آج کی انتہائی اہم ترین خبر اور پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے کہ جس پر ہم جتنا کف افسوس ملیں وہ کم ہے۔ یعنی کہ آج کے دن وہ خبر ملی کہ جس کی وجہ سے دل میں انتہائی دکھ پہنچا، اور عالم اسلام میں ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان جانتا ہے، دل سے مسلمان مانتا ہے، اس کے لیے انتہائی اہم اور انتہائی پریشان کن دن ہے۔ اور آج تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جس کے اندر قادیانیوں کو اقلیت کا درجہ دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی کہے کہ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ اقلیت کہا گیا تو غیر مسلم تو کہا گیا نا۔ میں کہوں گا پاکستان کے آئین 1973 کے اندر جو پاکستان کا آئین قادیانیوں کے خلاف بنایا گیا، اس کے اندر ان کے اوپر مختلف شکوں کے تحت مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی گئی تھیں، جبکہ اقلیت، یہ پاکستان کی قانون کے تحت اقلیت میں جتنے بھی مذاہب آتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسے اقلیت کے تحت یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو فروغ دے سکتا ہے، اپنے مذہب کے لیے کام کر سکتا ہے، اپنے عبادت گاہ کے اندر وہ عبادت کر سکتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے یہاں پر ہزاروں کے تعداد میں کراچی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں مندر بھی ہیں، وہ اپنے اس کے اندر جا کر مختلف قسم کی جو ان کی عبادتوں کے طریقے ہیں وہ اسے انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں، ان کے چرچ پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں تو خاص مقامات پر کئی جگہ پر موجود ہیں، وہ وہاں پر جا کر اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، انہیں ان پر کوئی پابندی عائد نہیں۔ جبکہ 1973 کے آئین کے اندر جب قادیانیوں کو غیر مسلم کا، اور میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، غیر مسلم اور مرتد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غیر مسلم تو وہ ہے کہ جس نے کلمہ ہی نہ پڑھا ہو، اور مرتد وہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان سے پھر جائے۔ اس کا معاملہ سب سے زیادہ سخت تر ہے کہ اس کو وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بدترین شخص ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد پھرا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن آخری نبی ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور تو جب ان کو آخری نبی کہا گیا تو یہ اسلام کا ایک ایسا پوائنٹ ہے، اسلام کا ایک ایسا پوائنٹ ہے جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے وہ کافر و مرتد ہو گیا، تو جب وہ کافر و مرتد ہو گیا تو جو اس کو ماننے سے انکار کرے، یعنی جو اس کو کافر و مرتد نہ مانے وہ بھی کافر۔ اب چونکہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں مانتے بلکہ اسے اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے وہ کافر و مرتد ہوا، تو اس کے ماننے والے بھی کافر و مرتد ہیں۔ جب اس کے ماننے والے کافر و مرتد ہیں تو اس پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر انہیں اقلیت کا درجہ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے؟ جبکہ میں آپ کو وہ قانون بتاؤں، وہ شک بتاؤں، پاکستانی شک کے اندر جو ان کو درجہ، جو ان کو مقام حاصل ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن نمبر 298 بی اور 298 سی میں قادیانیوں پر درج ذیل پابندیاں ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اور اپنے مذہب کی دعوت یعنی تبلیغ نہیں دے سکتے۔ لیکن جب ان کو
جب ان کو اقلیت کا درجہ آج دیا گیا اور وفاقی مذہبی امور میں اس بل کو پاس کر دیا گیا کہ ان کو اقلیت کا درجہ دے دیا جائے، تو بھلے انہیں غیر مسلم کہہ کر ہی اقلیت کا درجہ دیا ہو، لیکن اس کے بعد درج ذیل پابندیاں ان پر سے ہٹ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی شاید کہہ سکیں، شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں پر اذانیں بھی دی جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکیں۔ میں اس بات پر حیران ہوں، کیا کورونا کے نام سے مسلمانوں کو گھروں کے اندر اس لیے قید کیا گیا ہے کہ جب تم آج کے دن پر قادیانیوں کے اوپر سے پابندی ہٹا کے آج تم انہیں اقلیت کا درجہ دے رہے ہو، مسلمان جمع نہ ہو سکیں، مسلمان احتجاج نہ کر سکیں، مسلمان دھرنے نہ دے سکیں، مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر تمہارے اس معاملے کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکیں، تو یہ یاد رکھنا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ تمہاری اس گھناؤنی سازش کا شکار نہیں ہوگا اور تمہیں اس کا منہ توڑ بدلہ دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ تم نے غداری کی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ غدار ناموس رسالت، غدار نبوت کے خلاف، غدار ناموس رسالت کے خلاف ایک ہی سزا ہم نے تجویز کی ہے، اور یہ ہمارا نہیں بلکہ ازل سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء ربانیین، علماء مجتہدین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تو جو بھی اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری کرے گا تو یہ یاد رکھنا کہ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم مرے نہیں ہیں، ابھی مسلمان ایسا نہیں ہوا کہ بلوں میں گھس کے اگر تم نے پیک کر دیا ہے، اگر تم نے گھروں کے اندر پیک کر دیے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو گے، ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے خلاف آواز بلند ہوگی، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ آواز اگر کراچی سے اٹھتی ہے تو کراچی میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے یہ ایک ایسی آواز ہوگی جو ببانگ دہل تمہیں پکارتی ہے کہ تمہیں بہا کے لے جائے گی۔ یاد رکھنا تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔